کی گئی، لیکن جیسے ہی میلاد ختم ہوا، گوشت بات کھایا، ڈانس شروع، گانا شروع۔ حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس جگہ پر آپ نبی کی محفل کو سجایا، جس جگہ پہ آپ قرآن حدیث کی بات کی، جس جگہ پر آپ اللہ کے رسول کی بات سنی، سبحان اللہ الحمدللہ کہا، اس جگہ پر آپ گانے بجا کر کے ڈانس کریں گے تو کیا نکاح میں برکت ہوگی؟ کیا آپ پیسے پر پیسے لالچ میں آ کر جہیز مانگنا شروع کریں گے؟ کیا آپ اس نکاح میں برکت ہوگی؟ حضرات بالکل نہیں۔ اگر نکاح میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے نکاح کرنا ہوگا جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آئیے تھوڑی سی جھلک دیکھتے ہیں کہ نکاح کس کو کہتا ہے، نکاح کس کو کہتا ہے، اور یہ جس نکاح کو ہم پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کون پڑھایا، کیسے پڑھا، کیسے ہوا، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا انسانیت کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم مومنوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ اگر سب سے پہلے کسی کا نکاح ہوا، وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا کا خلیفہ، دنیا انسانیت کا پہلا انسان، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور نکاح ہوا کہاں؟ حضرات کوئی گلی تھا؟ بالکل نہیں۔ کوئی کوچہ تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا آپ کی سرونی کی دھرتی تھی؟ بالکل نہیں۔ دنیا نہیں، بلکہ یہ نکاح سب سے پہلے جنت میں پڑھایا گیا ہے، اور نکاح سننے والا کون تھا؟ ہم تھے، آپ تھے؟ بالکل نہیں۔ حضرات محترم، نکاح سننے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرشتہ تھا، اور نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ کوئی دنیا کا مولوی نہیں تھا، کوئی مولوی نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی نکاح پڑھانے والا تھا وہ خدا تھا۔ مسلمانوں اب یہی سے اندازہ اٹھاؤ کہ نکاح کتنا پاک چیز ہے۔ وہاں خدا رہا ہے، سن فرشتے رہے ہیں، اس کا نکاح ہو رہا ہو، وہ پیغمبر ہو۔ حضرات محترم، اس نکاح کو آج ہم اتنا گندا کر دیے ہیں، اس نکاح کو اتنا خراب کر دیے ہیں کہ اس خرابی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لاکھوں مسلمان کی بیٹیاں اپنے باپ کی تحلیل پر سر پٹک کر رو رہی ہے کہ نہ جانے میرے باپ کو کب لاکھوں روپے ہو جائے، میرے ہاتھ کو پیلے کر دے، میری نکاح کروا دے۔ باپ کے پاس پیسے نہیں، اور شہروں میں جا کر دیکھو مسلمانوں، بیٹیاں بھاگ رہی ہے گھر سے، گھر چھوڑ کر غلط قدم اٹھا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج ہمارے اندر لالچ ہے، آج ہم جہیز کے پیچھے پڑ چکے ہیں، غریب کے پاس جہیز نہیں، اس کی بیٹیاں آج غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہے۔ وہ مسلمانوں، وہ نبی کے دیوانوں، اگر اس پاک نبی کے ماننے والے ہو، اگر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو، ان سب چیزوں سے توبہ کریے، ان لالچوں سے توبہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں فریاد کیجیے، مالک و مولا، جو آفت ہمارے اندر آ چکی ہے، جو مصیبت ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، ان مصیبتوں کو پروردگار تو دور فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کتنے دن کی ہے، ہم لوگ کتنا دن زندہ رہیں گے؟ ہم لوگ کتنا دن زندہ رہیں گے؟ 1000 سال؟ 1000 سال زندہ رہیں گے نا؟ دنیا کے اندر اسحاق چا کتنا زندہ رہیں گے دنیا کے اندر؟ 1000 سال؟ 1000 سال؟ پہلی بات ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اس جسم کو روح چھوڑ کر پرواز کر جائے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 70 سال ہے نا، 80 سال تک ابھی کا انسان دم توڑ دے۔ پہلے کا جو لوگ تھا نا وہ 100 پار جی جاتے تھے۔ تو جب ہمیں اور آپ کو اتنی چھوٹی سی زندگی اللہ نے دیا تو کیا کرنے کے لیے دیا؟ گناہ کرنے کے لیے دیا؟ کیا خطا کرنے کے لیے دیا؟ اگر گناہ کرنے کے لیے دیتا، خطا کرنے کے لیے دیتا تو پھر موت کو نہ لاتا۔ جاؤ
زندہ رہو، جیسے کرنا کرو. لیکن حضرات اللہ نے ہمیں اتنی چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا. جاؤ دیکھتا ہوں تو دنیا کے اندر کرتا کیا ہے. آپ کو کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، سانسیں بھی دی، ہوائیں بھی چلایا ہمارے اور آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بندے دیکھ میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں اپنی عبادت کے لیے. اور میری عبادت جو ہے تمہارے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہوگی. تمہارے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہوگی. تمہارے پاس ہر چیز ہوگا، لیکن یاد رکھنا اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جانا جو تجھے مجھ سے دور کر دے. اگر مجھ سے دور کر دیا تو سمجھ لینا کہ پھر تیرا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا. تو جب 4 دن کی زندگی ملی ہے ہمیں مسلمانوں، اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. آج ہم آپ سے جھگڑا کر لیے، کل مر گئے. ایسا نہ ہو کہ ہم سے کسی کا دل ٹوٹ جائے اور